میں آقا دی بارگاہ دے اندر خود عرضی کرے ساں. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ٹھیک ہے بہ ونجو. جس ٹائم کریم آقا تشریف گئے نا اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی آقا ایک بی بی بیٹھی ہے تھا کو ملنا چاہتی ہے. بی بی بیٹھی ہے تھا کو ملنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا بھیجو. لجپال نے فرمایا بھیجو. بی بی آ گئی. یا رسول اللہ میں ایک خواب ڈٹھے تعبیر پوچھن آئیاں. ایک خواب ڈٹھے تعبیر پوچھن آئیاں. میرے کریم آقا نے فرمایا کیا خواب ڈٹھے؟ یا رسول اللہ میں خواب ڈٹھے ایک شہد دی مکھی میرے ویڑھے آئیے. ایک شہد دی مکھی میرے ویڑھے آئیے. میرے ویڑھے آ کے مر کے ڈھے پئیے. میں پوچھن آئیاں ماجرہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا شوہر کتھا ہے؟ یا رسول اللہ او تاجر تجارت واسطے ملک کہیں ملک کیا ہویا ہے. حضور نے فرمایا ون ول صبر کر او فوت تھی گئے. ون صبر کر او فوت تھی گئے. شوہر ہا یہ ہویا ہا کہیں پاسے آخری ویلے شوہر دا مومی نہ ڈٹھوس. غم دا پہاڑ ترٹ پیا. ہن بی بی روندی ویندی ہے. جس ٹائم بہر نکلی ہے نا بازار دے وچ روندی ویندی ہے. اگوں سیدنا صدیق اکبر پہ آندن. سیدنا صدیق اکبر پہ آندن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بی بی کیوں ودی رونی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بی بی کیوں ودی رونی؟ اگو بی بی نے اے نہیں آکھا کہ میں حضور کو تعبیر پوچھی آنی نا. بی بی آدھی ہے میں خواب ڈٹھے شہد دی مکھی آئیے میرے گھر مر کے ڈھے پئیے. جس ٹائم میں گل کی تھی نا ابو بکر صدیق آکھے بی بی وت روندی کیوں ہے؟ شوہر کتھائیں؟ آکھے تاجر ہے تجارت دی غرض واسطے گیا ہویا ہے. آکھے وت روندی کیوں ہے؟ مان خوشیاں منا شامی آوے سے. اج شامی گھر والا سی ون خوشیاں منا. بی بی چپ کر گئی. ہم پریشان ہیں. نبی آدھے مر گئے صدیقہ دے شامی والا سی. مشکل گھڑی ہے. استادی پول صراط تے کھڑے ہونے والی گل ہے. پیغمبر نے فرمائے پیغمبر بھی عام نہیں اللہ دا حبیب نبیوں دا امام وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء آپ نے فرمائے فوت ہو گئے. شہنشاہ صداقت نے آکھے آج راتی آوے سے. بی بی سوچیں دی کراں تا کیا کراں. چپ کر کے گھر چلی گئی. پریشانی دے عالم میں گھر بہ کے سوچیں دی رات دا پہلا پہرئی یا دوجا پہرئی شوہر آ گئے. پہلا پہرئی یا دوجا ہی شوہر آ گئے. گھر دے اندر خوشیاں. بی بی کو ساری رات نیندر نہیں آئی. نبی فرمائے مر گئے. صدیق فرمائے آ گئے. وجہ کیا ہے؟ جو ہی دے چڑھے بی بی دوڑ لئیے آقا دی بارگاہ وچ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرمائے مر گئے تھوڑے ساتھی صدیق آکھے آوے سی تا او آ گئے. اے مریا کون ہے؟ اے فوت کون تھے؟ یہ گال بی بی پوچھئے. اللہ نے اپنا قاصد بھیج دیتے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام. اے معاملہ نزول قرآن دا نہیں. معاملہ نزول قرآن دا نہیں. قرآن نازل نہیں ہونا. جبریل قرآن گھن کے نہیں آیا. اللہ دا پیغام گھن کے آیا. آکے اللہ دا سلام عرض کیتے.
عرض کریں دے یا رسول اللہ حق اوہو ہے جڑا تساں فرمایا ہے، حق اوہو ہے جو تساں فرمایا ہے، اندہ شوہر مر گیا، حق اوہو ہے۔ نزہت المجالس کتاب دا نام ہے، لکھن والے علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، روایت انس بن مالک دیئے، اگلی راویہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرائن۔ حق ایہو ہے جو تساں فرمایا ہا، اندہ شوہر مر گیا ہا، حضور نے فرمایا ولایا کون ہے؟ اکھے جس ٹائم تھارے کرو تعبیر پوچھ کے باہر گئیے، اگوں سیدنا صدیق اکبر مل گن وقت اوکو خواب سنائے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا خوشیاں منا شامی ول آسی، اللہ نے فرمایا روکوں ول وانج، اللہ نے فرمایا روکوں ول وانج، میرے یار دے یار نے آخری تے ول آسی شام کو، میرے محبوب دے محبوب نے آخری تے واللہ سی شام کو، اگر نہ گیا نا گھر، اگر شام کو نہ گیا نا گھر، سویرے میرے محبوب کو لوگ دے سن تانے، تو صدیقہ تھے، تو ابو بکر کو صدیقہ تھے، تے صدیق کوڑ مرے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر دی عزت رکھی ہے تاکہ صداقت دی چادر تے داغ نہ لگ بنجے، تو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر دی عزت اتنی رکھی ہے، عزت تے اللہ جن دی عزت تے پارے دے وے بدبختہ تو دیاں عزتاں گھٹے بختہ تو دیاں عزتاں گھٹے نے۔ آخری گل کرنا پیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، ایک نوار مولا علی پاک تھے بیمار، آپ دی طبیعت علیل تھی ہے، آپ کو بخار ہے، چند نہیں آپ سیدنا صدیق اکبر دے بارگاہ نہیں من سکے، تا سیدنا صدیق اکبر پوچھے مولا علی نظر نہیں آندے ماجرہ کیا ہے؟ ایک نے دسایا جی انہوں کو بخار ہے، انہوں کو بخار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آکھے جلو تیمارداری کر کے آؤں، چلو تیمارداری بیمار پرسی کر کے آؤں، اور ترائے بندے ٹرین بیمار پرسی کرنے واسطے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی نورین، ترائے یار، چوتھا کیڑا ہے مولا علی پاک، او تا آپ بیمار ہیں، یہ ترائے یار میں دے پہنے چوتھے دا پتہ کرن، جس ٹائم تریے پہنچن من کے دروازہ کھڑکایا نے، مولا علی پاک دروازہ کھولے، طبیعت دے اندر کچھ افاقہ ہا، گھر دے اندر فاقہ ہا، طبیعت دے اندر افاقہ ہا، گھر دے اندر فاقہ ہا، یہ فقر اختیاری ہے، ورنہ یہ زمانے دے کلندر ہیں، زمانے دے بادشاہ ہیں، اے جنتی چو کھانے منگوا سکدن، جنتی چو جوڑے منگوا سکدن، تے بادشاہ ہیں، اے فقر اختیاری ہے۔ مہمانہ کو بلھایا، علی پاک نے گھر دے وچ گولنا شروع کر دیتا، بھی کوئی شے موجود ہوئے مہمانہ دی مہمان نوازی کران، چھوٹا جیا برتن، ایک بندے دے کھاون جتنی شہد، تے ان شہد دے وچ بھی سر دا ایک چھوٹا جیا وال گیا پہ، با او نا وچوں وال کٹھا، تو اوے چاہ کے مہمانہ دے کو پیش کر دیتا، مہمانہ دے سامنے پیش کر دیتا، مہمان نوازی واسطے۔ اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی نورین نے جس ٹائم برتن ڈٹھا، برتن بھی کوئی عام گھرانے دا نہ ہا، زہرا دے گھرانے دا برتن ہا، میرے نبی دی بیٹی دے گھر دا برتن ہا، میں تینج آکھاں نورانی برتن ہا، سیدہ اما سین دے گھر دا برتن ہا، تے سیدنا صدیق اکبر نے آکھے ہن ساکو لائق نہیں کہ اساں ایمیں کھاؤں، پہلے ایندے ہوتے تھوڑی جی گفتگو کروں، سبحان اللہ،
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਵਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਆਂ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੂੰ ਵਲ ਖਾऊं, मतलब क्या है, सौखी गाल करा, पहले इहदे उत्ते थोड़ी बहुत हमदो सना करूं वल खाऊं, वल सारे आके